بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گی۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک قیافہ شناس مکہ آیا۔ قریش اپنے بچوں کو لے کر اس کے پاس پہنچے۔ جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اپنے بچوں کو قیافہ شناس کے پاس لائے تاکہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں دریافت کریں۔ اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ جب فارغ ہوا تو بڑے اشتیاق سے کہنے لگا، وہ لڑکا کہاں ہے جسے میں نے ابھی دیکھا تھا؟ اسے میرے پاس لاؤ، وہ لڑکا ہونہار معلوم ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب نے قیافہ شناس کے اشتیاق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا اور گھر واپس لے آئے۔ جناب ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام کے سفر کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ میرے ابا جان میری دیکھ بھال کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی میری والدہ اس دنیا میں زندہ ہے۔ جناب ابو طالب نے بھتیجے کا اصرار دیکھا تو انہیں اپنے ساتھ قافلے میں شامل کر لیا۔ جب یہ قافلہ شام کی سرحد پر بصرہ پہنچا تو بحیرہ نامی ایک راہب نے اس قافلے کے شرکاء کو دیکھ کر انہیں کھانے کی دعوت دی۔ حالانکہ پہلے بھی قافلے یہاں ٹھہرتے تھے مگر علم نصرانیت کے ماہر بحیرہ نے کبھی دعوت کا اہتمام نہ کیا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جس پر بادل سایہ کرتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کی قلت کی وجہ سے درخت سے ذرا ہٹ کر تشریف فرما ہوئے تو درخت کی ٹہنیاں جھک کر سایہ کرنے لگی۔ ضیافت شروع ہوئی تو بحیرہ کو سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ اس نے پوچھا، آپ کے قافلے کا ایک بشر موجود نہیں؟ قریش نے کہا کہ ایک نوعمر بچہ سامان کی نگرانی کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضیافت میں شریک ہو گئے۔ بحیرہ بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ جب ضیافت ختم ہوئی تو بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لات و عزیٰ کا نام لے کر مخاطب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لات اور عزیٰ کا واسطہ نہ دو کیونکہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جب بحیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لیں تو اس نے پیشن گوئی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ بحیرہ نے جناب ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے جائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے محفوظ رہیں۔ بحیرہ عرب کا معروف راہب تھا جس کی باتوں پر اعتبار کیا جاتا تھا، لہٰذا جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس چھوڑ گئے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اما ہوا اہلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور اللہ پاک ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔